like give my keynote or my experiential learning by keeping Urdu in mind as well. So definitely I'll be bilingual. سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ایپسپ کی، جنہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ میں اپنی آج یہاں پہ ایکسپیرینشل لرننگ کے سپیریئر کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے ٹرانسفارم کیا، واٹ ور دا جگسا پزلز وی ور ہیئر ٹو سالو، اور کس طریقے سے ہم لوگوں نے سیکھا کہ کیسے چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپس لے کے ہم لوگ کیسے سپیریئر یونیورسٹی کو واقعی سپیریئر یونیورسٹی بنا سکتے ہیں. آئی اسٹل ریمبر دا ڈے جب میں نے جوائن کیا سپیریئر یونیورسٹی کو، تو ایک خواب تھا کہ میری یونیورسٹی بے روزگاروں کی فیکٹری نہیں ہوگی، ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ کو نرچر کیا جائے گا، اور ایک ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سکسیس ایک نمبر 1 ویلیو ہوگی. ہمارا جو ایتھوس ہے، ہمارا ویژن، مشن، ویلیوز، دے آر دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ اس، جو ہر روز ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ٹو برنگ مور اینڈ ٹو ایڈ مور ایکسلنس ان ٹو وٹ ایور وی ڈو ایوری ڈے. اور ہر روز ایک مشن اور ویژن کے ساتھ ہم لوگ سپیریئر یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے 6 سال پہلے جب میں آئی اور یہ نعرہ لگایا کہ سپیریئر یونیورسٹی بھی ایک عام یونیورسٹی ہی تھی، اسٹوڈنٹ آ رہے تھے، ڈگری دی جا رہی تھی، بٹ یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ ہم لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں، ایک یونیورسٹی کا رول کیا ہوتا ہے، اور ایک یونیورسٹی جو ہے وہ کیسے سوشل اینڈ اکنامک ویلیو کریٹ کر سکتی ہے. اینڈ وی بینگ کسٹوڈین آف دا فیوچر جنریشن، ہمارا بنیادی فرض جو ہے وہ ہیومن ریسورس کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کرنا ہے. سو بائی کیپنگ دس منترا ان مائنڈ کہ ہم لوگ جاب سیکر نہیں بلکہ جاب کریٹرز پیدا کریں گے، تو انٹرپرینیورشپ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام ڈیزائن کیا. انٹرپرینیورشپ ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر انٹرپرینیوریل اسپرٹ کو انکلکیٹ کیا جائے، اور ان کے اندر وہ تمام ایبلٹیز کو جو ہے وہ انہینس کیا جائے، تاکہ وہ ان کا ایک جو شفٹ ہے جاب سیکر والا، وہ جاب کریٹرز مائنڈ سیٹ کی طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا سکے. بٹ تھوڑا عرصہ گزرا تو پتہ چلا کہ بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ بہت زیادہ لو ہے. سو سیلف اسٹیم کو آنسر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے فریشمن پروگرام کا انیشیٹ کیا. فریشمن پروگرام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے اندر وہ تمام اسکل سیٹ جو اس کو ایک پرپز آف لائف کی کلیئرٹی ہونی چاہیے بیفور دے بگن دیئر ایجوکیشنل جرنی ان سپیریئر یونیورسٹی. سو فریشمن پروگرام جو تھا وہ ایموشنل انٹیلیجنس، لیڈرشپ ٹریننگ، اور اس طرح اس کی سیلف ڈسکوری پہ جو ہے وہ ایم کر کے ہم لوگوں نے ڈیزائن. ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اس وقت کانفرنس کا دوسرا روز جاری ہے، ریکٹرز کانفرنس ہے، اور خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ سپیریئر یونیورسٹی پاکستان کو سپیریئر بنانے کے لیے کوشاں ہے. میرا یہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کا سوشل اکنامک امپیکٹ جو ہے وہ میجر کرتے ہیں، اور ہر چیز کو جو ہے وہ بڑا مائنیوٹلی ایڈریس کرتے ہیں کہ ہاؤ ویل وی آر پرفارمنگ، بیکاز ایکسلنس از آلسو ون آف آور ویلیو. اور ہر چیز کو کرنے کے لیے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اور زیادہ بہتری اور کنٹینیوس لرننگ کا جو کلچر ہے سپیریئر یونیورسٹی میں، وہ ہمیں شاید ہمیشہ موٹیویٹڈ رکھتا ہے ٹو ڈو مور اینڈ ٹو برنگ مور ایکسلنس into whatever we do on daily basis. تو ہر دفعہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروگرام کو امپرووائز کر کے کوشش یہ ہوتی کہ اسٹوڈنٹ سکسیس کو جو ہے وہ کیسے انشور کیا جا سکے. ای ٹی ٹی پی کی لرننگ جیسے میں نے کوہسار یونیورسٹی میں میجورٹی آف دا وی سی ور دیئر، وہاں پہ شیئر کیا کہ کیسے اس پروگرام نے سوشل اینڈ اکنامک ویلیو کریٹ کی، اور کیسے انٹرپرینیوریل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہماری یوتھ میں انکلکیٹ کیا. پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب بچہ 6-7ویں سیمسٹر میں انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام سے گزرتا ہے، تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں جب وہ 8ویں سیمسٹر کا حصہ بنتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے آئیڈیاز، اس کا پیشن، اس کی انوویشن، اس کی کریٹیوٹی کہیں نہ کہیں لوز ہونا شروع ہو جاتی تھی. بہت زیادہ سرویز کیے، اسٹوڈنٹ لرننگ کو گیج کیا، مانیٹر کیا، تو پتہ چلا کہ پرابلم جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے دین وی کیم اپ ود اے 1M پروگرام، جس کو آج میں پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں. 3U 3 سال یونیورسٹی میں
اور 1 سال جو ہے وہ مارکیٹ انٹینسو ایئر. بیکاز جو ہماری ETTP کی لرننگ تھی اس نے ہمیں اور زیادہ امپرووائز کرنے کا, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کیس اسٹڈی تھی ہمارے لیے, اس نے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کیا ٹو کم اپ ود اندر ایکسپیرینشیل لرننگ فریم ورک جو یہ انشور کرتا ہے. بیکاز آج کل یونیورسٹیز کا سب سے پریسنگ ایشو جو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ کی امپلائبلٹی, اینڈ دس فریم ورک از ایکچولی aim to design and to address the most pressing issue of the university and most pressing challenge, that is student employability. اور یہ کیسے اسٹوڈنٹ امپلائبلٹی کو جو ہے وہ آنسر کرتا ہے. کہ ہماری اکانومی میں اتنی زیادہ جابس اویلیبل نہیں ہیں, اور ہر روز جو ہے وہ ایک جو سب سے الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ گریجویٹ ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے دے آر سگنیفیکنٹلی انکریزنگ ان دا اکانومی. And yes, we being the leader of the university, we should be coming up with those kind of solutions کہ ہم لوگ جو ہے وہ سولوشن دے سکیں کہ اس پریسنگ چیلنج کا جو ہے وہ سولوشن کیا اویلیبل ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. میں آج صرف یہ لرننگ شیئر کر رہی ہوں. اٹ از جسٹ اے بگننگ اینڈ آبویسلی وی آر اسٹل لرننگ کہ اس کو اور زیادہ امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. بٹ نیور دا لیس this program has given us lots of fruitful benefits, not only for students but for the faculty as well. So 3U1M program ہے کیا؟ 3 سال یونیورسٹی میں, اور 3 سال جو یونیورسٹی کے ہیں وہ بھی پروجیکٹ بیس لرننگ ہے. پروجیکٹ بیس لرننگ کے تھرو جو ہے وہ ہر سال بچے کا ایک اسکل سیٹ جو ہے وہ میپ کیا جاتا ہے, اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال اس کے اسکل سیٹ میں جو ہے وہ کس طریقے سے پروگریشن آ رہی ہے. ہر سال اس کو ایک پروجیکٹ بیس لرننگ سے گزرنا پڑتا ہے, اور ہر پروجیکٹ بیس لرننگ کی جو ہے وہ میپنگ ہوئی ہوتی ہے. اس کے سرٹن کورس لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو پروگرام لرننگ آبجیکٹیوز کے ساتھ جو ہے وہ میپ کیے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو گریجویٹ ایٹریبیوٹس ہیں اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ میپ کیا ہوتا ہے. سو 3 سال جو یونیورسٹی میں بھی بچہ گزارتا ہے وہ پروجیکٹ بیس لرننگ ہوتی ہے, اور وہ پروجیکٹ بیس لرننگ بھی اٹ از ایکچولی پاورڈ بائی آر مینٹرشپ پروگرام. ہر سال جو بچہ PBL 1 کرتا ہے, PBL 2 کرتا ہے, PBL 3 کرتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ویلیو ایڈڈ پروگرام ہمارا چلتا ہے, وہ ہے مینٹرشپ پروگرام. مینٹرشپ پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نہ صرف ٹیچرس کو ٹرین کرنا بلکہ اسٹوڈنٹس کو انیبل کرنا ٹو کنیکٹ ود دا انڈسٹری ایز ویل. سو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیکلٹی جو ہے اس کا انڈسٹری ریڈی کریکولم میں اپڈیشن ہو رہی ہوتی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم بچہ جو ہے وہ انڈسٹری کی ریئل ٹائم پرابلمس پہ کام کر رہا ہوتا ہے. جب 3 سال یونیورسٹی کے ہر پروجیکٹ بیس لرننگ ایئر میں اس کے جو ہے وہ اسکل سیٹ میپ ہوتا ہے, اور جو آخری سال ہے وہ ایک پورا سال جو ہے اس میں 3 کریئر پاتھ ویز ہم لوگ بچوں کو آفر کرتے ہیں. سو 3 کریئر پاتھ ویز میں پہلی جو کریئر اسٹریم ہے دیٹ از اسٹارٹ اپ اسٹریم. اسٹارٹ اپ اسٹریم میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنا بزنس انیشیٹ کرنا چاہتا ہے اینڈ دے ہیو بریلینٹ آئیڈیا, تو اس کو جو ہے وہ انوویشن ڈسٹرکٹ 92 جو ہمارا نیشنل بیسڈ انکوبیٹر ہے اس میں اس کو 1 سال جو ہے وہ انکوبیٹ کر لیا جاتا ہے, اور وہ اسٹارٹ اپ اسٹریم کے لیے جو ہے وہ انرول ہو جاتا ہے. جو سیکنڈ اسٹریم ہے وہ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنا فیملی بزنس پرسیو کرنا چاہتے ہیں اور فیملی بزنس آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو اسکیل اپ اسٹریم جو ہے وہ ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے فیملی بزنس کو اسکیل اپ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی اسیسمنٹ بھی اسی طریقے سے ڈیزائن ہوتی ہے کہ وہ جو بزنس ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اسکیل کر پائے. اینڈ جو تھرڈ اسٹریم ہے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹریم. تھرڈ اسٹریم میں وی بلیو کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک آرڈنری امپلائی نہیں ہوگا. ہمارا بچہ, ہمارا گریجویٹ, سپیریئر کا گریجویٹ وہ گریجویٹ ہوگا جو انٹرپرینیور ہوگا, ایسا انٹرپرینیور جو آرگنائزیشن کے پرابلم کے سلوشن ڈیزائن کرنا جانتا ہوگا. سو ڈیزائن چیلنج میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیزائن چیلنج کو ہم لوگ جو ہے وہ ابھی جتنی بھی فیکلٹی ہے اس کو ہم لوگوں نے ڈیزائن تھنکنگ کے پرنسپلس میں جو اسٹینفورڈ سے ٹریننگ کروائی اور اس کے لیے ٹرین کیا کہ بچہ جو ہے دے گو ان دا آرگنائزیشن ود اے بگنر مائنڈ سیٹ اینڈ دے get the problem by asking lots of questions and get the solution
and design the solution along with their faculty advisors. So that's how they design the solution for an organization to bring more value to the organization. और इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अभी मुझे 2 साल हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए, और within 2 years, I'm so glad to share the social and economic impact of this program. कि अभी we have 120 businesses, student-owned startups, they are commercial into the market, and they have generated 1,240 new jobs for the economy. And they have generated 800 million revenue, and that's how students are creating impact. And I'm sure like it is just a beginning. इसके साथ साथ अगर मैं डिज़ाइन चैलेंज की बात करूं, तो डिज़ाइन चैलेंज में एज आई सेड कि बच्चा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम पे जो है वो काम करता है और उसका सोल्यूशन डिज़ाइन करता है, और एक पूरा साल वो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहा होता है, rather than कि after finishing their degree they join the organization. It is part of their degree that they have to work for any organization for an entire year under the design challenge. और इसका फ़ायदा क्या हुआ? When we launched this program, we measured our employability that was around 70%. But with this program, within 2 years, our employability has significantly improved up to 90%. And this is the overall employability. But if we talk about different departments or different faculties, and in some of the faculties, it is actually 100%. So that is how this program actually helped us to transform the entire undergrad education within Superior University. And definitely, it is just a beginning. I will not take long time because I know like there are other speakers and there's a huge program ahead of us. So this is just a beginning. I would request कि अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगे और अगर आप लोग भी इस तरह का मॉडल जो है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, सो डेफिनेटली इट वुड हेल्प अस टू इवन इम्प्रोवाइज दिस प्रोग्राम एंड टू कम अप विद lots of new ideas based on your suggestions as well. So Superior University is always there to help and support and to get your feedback on this program, because this is how we have created value within the university, and this is how we tackle the problem of student employability, because our ethos, which is our vision, mission, and the #1 value of student success. So everything we design in Superior University that revolves around student success, and we try to ensure how we can better ensure student success through providing them different career pathways and through ensuring the student employability for which they are enrolling in Superior University. So that is the humble contribution towards revamping or redesigning the entire undergrad education through this very innovative, very indigenous experiential learning framework. I hope so. It has lots of fruits for all of the universities. If we come up with these kind of programs, we will be in a better position to tackle the pressing issue of graduate unemployment and ensure student employability. Once again, I'm really very thankful to all of you for joining us on this 3rd Rectors Conference, and I'm also very thankful to ComStech and APSIP as well, and Chairman PHEC, Chairman Higher Education Commission for the patronage. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Sumaira Rehman, for your words. Well, Dr. Sumaira